بنی اسرائیل ایسی قوم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو بھیجا۔ اسی قوم نے سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کی اور بدعمالیوں میں مبتلا ہوئی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر سب سے زیادہ انبیاء کرام بھیجے، لیکن انہوں نے انبیاء کرام کی نافرمانی کی اور سب سے زیادہ یہ قوم عذاب میں مبتلا ہوئی۔ یہ بنی اسرائیل قوم ہی تھی جو بدعمالیوں میں مبتلا ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی۔ اللہ نے ان کی شکلوں کو تبدیل کر کے انہیں بندر بنا دیا۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو حکمت بھی جانتے تھے، آپ ایک دیانتدار انسان تھے۔ آپ علیہ السلام کی علم و حکمت کی وجہ سے بنی اسرائیل کا شمار دنیا کی مہذب قوموں میں ہونے لگا تھا اور بہت سے علاقے بنی اسرائیل کے زیر تسلط آ گئے تھے اور ایک عالیشان سلطنت وجود میں آ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ اللہ کی طرف سے نعمتوں اور رحمتوں کی بے حد فراوانی کی وجہ سے یہ انتہائی خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن جب اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئی اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگی اور بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئی۔ یہ قوم جس دریا کے کنارے آباد تھی، اس میں کثرت سے مچھلیاں موجود تھیں، لہٰذا یہ لوگ مچھلی کا شکار کرتے اور اسے بطور غذا استعمال کرتے تھے اور ان مچھلیوں کی خرید و فروخت بھی کیا کرتے۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کی قوم کو حکم دیا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں، البتہ ہفتے کے علاوہ باقی دنوں انہیں مچھلی پکڑنے کی اجازت تھی۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس قوم نے اتوار سے جمعے تک مچھلی کا شکار کیا اور مچھلیاں پکڑنا شروع کیں، لیکن باقی دنوں کے مقابلے میں ہفتے کے دن سمندر میں مچھلیوں کی تعداد زیادہ ہوتی۔ ہفتے کے دن جب یہ قوم دریا کے کنارے آتی تو مچھلیوں کی تعداد کو دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ انہوں نے یہ دیکھ کر فیصلہ کیا کہ وہ ہفتے کے دن جال لگا دیا کریں گے اور اتوار کے دن اس جال کو نکال لیں گے۔ اس طرح کچھ لوگوں نے ایسا کرنا شروع کیا۔ وہ ہفتے کے دن دریا میں جال لگا دیا کرتے اور اتوار کے دن اس جال کو نکال کر مچھلیاں پکڑ لیتے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے دریا کی طرف سے گھروں کی طرف چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے۔ اسی بستی میں اللہ کے کچھ نیک لوگ بھی موجود تھے جو انہیں ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کرتے اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا کرتے، لیکن وہ سرکش قوم اپنی سرکشی میں ڈوبی ان کا مذاق اڑانے لگی تو انہوں نے بستی میں ایک دیوار بنائی۔ پھر یوں ہوا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور ہفتے کے دن شکار کرنے والے دیوار کی ایک طرف اور اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کی دوسری طرف ہو گئے۔ اللہ کے نیک بندوں نے ان سرکش لوگوں سے کہا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، یہ نہ ہو تمہارا انجام بھی قوم لوط یا قوم سمود کی طرح ہو، لیکن وہ نافرمان ہنستے رہے اور ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے اور اپنی سرکشی میں ڈوبے بدعمالیوں میں مبتلا رہے، جبکہ اللہ کے نیک بندے دیوار کی دوسری طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو علم ہوا تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے بددعا فرمائی۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو اللہ کے نیک بندوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی دوسری جانب کوئی آواز نہیں ہے، تو انہوں نے دیوار کی دوسری جانب رخ کر کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کے چہرے اور جسم بالوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جن کی تعداد 12,000 کے لگ بھگ ہے وہ بندر بن چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نیک بندے رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، اور اللہ کے سرکش بندے جو اب بندر بن چکے تھے وہ کچھ بھی کھا پی نہیں رہے تھے، اور اسی حالت میں 3 دن کے بعد ان سب کی ہلاکت ہو گئی۔ اس طرح یہ پوری قوم عذاب الہی کا شکار ہو کر آنے والی قوموں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں آج جو بندر موجود ہیں وہ ان کی اولادیں ہیں۔ یہ نظریہ سراسر غلط ہے
کیونکہ اس قوم کے بندر بننے سے پہلے دنیا میں بندروں کی نسلیں موجود تھیں۔